کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اور اسے کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے مخصوص حالات کے پیش نظر اس فریضے میں بھی رخصت دی ہے اور حالات اور ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو اور کوئی خوف و خطر کی حالت ہو تو نماز میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوف ہی کی حالت میں نہیں، امن کی حالت میں بھی نماز میں قصر کی۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، اور اب تو ہم سب امن میں ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، اس بات پر میں نے تعجب کیا تھا، یعنی مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا ہے، لہذا اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی خوف کے علاوہ بھی سفر میں نماز قصر کرو۔ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ تم پر اللہ کی ایک خیرات ہے، تم اس کی خیرات کو قبول کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب بھی سفر کیا تو نماز میں قصر کیا، اور اس سے اس کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہے، یعنی اس کی تاکید ہے کہ سفر میں قصر کی جائے۔ بہت سے لوگ قصر کر کے کچھ تسلی محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس طرح اس کی دی ہوئی پابندیاں انسان قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصت قبول کرے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں خوف کا لفظ اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ غالب احوال عربوں کے یہی تھے۔ اس وقت سارا عرب جو تھا دارالحرب بنا ہوا تھا۔ احد سے احزاب کے بیچ کا دور جو ہے وہ بہت فتنے کا دور تھا، ہر جگہ ایک جنگ کی سی کیفیت محسوس ہوتی، تو ان مخصوص حالات کی وجہ سے یہاں خوف کا بھی ساتھ ذکر کیا گیا، اور اسی وجہ سے بعض صحابہ نے اپنی یہ مشکل پیش کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں تسلی دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا